طارق جمیل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت نوازش، آپ نے وقت نکالا، میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ کا۔ آج 9 محرم الحرام ہے، دنیا کے کچھ حصوں میں 10 محرم الحرام ہے۔ ظاہر ہے آج کا دن اور یہ سارا عشرہ واقع کربلا سے اور نواسہ رسول امام حسین سے منسوب ہے۔ مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو اگر ہم آپ سے سمجھنا چاہیں، ظاہر ہے مجھے اندازہ ہے موضوع تو اتنا وسیع ہے کہ 10-15 منٹ میں اس پر کیا بات ہو سکتی ہے، لیکن جتنا دامن وقت میں جتنی گنجائش ہو اس کی مناسبت سے کہ واقعہ کربلا کو اگر ہم مختصر الفاظ میں سمونے کی کوشش کریں تو اس واقعے کو کیسے ڈیفائن کیا جائے گا کہ کیا ہوا تھا، کون کس کے مد مقابل تھا اور یہ کیوں ہوا واقعہ؟ اب اللہ کو پانے کے لیے انسان کہاں تک جا سکتا ہے، واقعہ کربلا اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ نہ اس سے پہلے ایسا کوئی واقعہ ہوا، نہ اس کے بعد ہو سکتا ہے، نہ نواسہ رسول ہوگا اور نہ ایسا عالی شان قربانی کا منظر کائنات دیکھے گی، زمین آسمان دیکھیں گے۔ زمین نے، آسمان نے، سورج نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ واقعہ کربلا کا راز جو میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کہاں تک جا سکتے ہیں، واقعہ کربلا ہمیں اس کی مثال دیتا ہے۔ اچھا، اگر ہم یہ جاننا چاہیں مولانا صاحب کہ یہ واقعہ یعنی اس بات پر ہوا نا کہ یزید یہ چاہتا تھا کہ بیعت کر لیں امام حسین کی، امام حسین بیعت کر لیں یزید کی، جس سے انہوں نے امام حسین نے انکار کیا اور پھر یہ واقعہ ہو گیا۔ وہ کیوں چاہتا تھا، مطلب یہ سوال بیعت کیوں کیا یزید نے، اور امام حسین نے کیوں اس سے انکار اتنا ضروری سمجھا کہ انہوں نے یہ تو مناسب سمجھا کہ بے شک میں وہ ساری قربانی دے دوں جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، لیکن بیعت نہیں ہو سکتی؟ وسیم بھائی، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ ہر جرم کی سزا کو مؤخر کر دیتا ہے آخرت پر، ہاں، لیکن دو کی سزا دنیا ہی سے شروع ہو جاتی ہے، ایک ظلم اور ایک ماں باپ کو دکھ پہنچانا۔ اچھا ایک ظلم اور ایک ماں باپ کو دکھ پہنچانا۔ صحیح۔ تو یزید ظالم تھا، اور ظالم کی ہاں میں ہاں ملانا بھی ظلم کی ایک قسم ہے۔ اگرچہ جان بچانے کے لیے کرتے تو ان کے لیے جائز تھا، لیکن وہ جس مقام پر تھے وہاں جان دینا بچانے سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ وہیں میدان کربلا میں جب انہوں نے کہا ہم تمہارے سر کاٹ دیں گے تو انہوں نے بڑے مسکراتے ہوئے فرمایا اب الموت تخوفنی، کیا تم لوگ مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ موت تو میرے لیے سب سے بڑی راحت ہے۔ تو یزید کا بیٹا، آپ کو عجب بات سناؤں، یزید کے بیٹے کے بارے میں شاید بہت لوگوں کو کیا بلکہ تقریباً 99% لوگوں کو نہیں پتا، اس کا نام تھا معاویہ بن یزید۔ 22 برس کی حکومت میں وہ حکمران بنا، اس کا باپ 41-42 سال کی عمر میں مر گیا، تو اس نے 40 دن حکومت کی، اور اس کے بعد بنو امیہ کو اکٹھا کیا، اور اس کے اپنے الفاظ اپنے باپ کے بارے میں، کانا ابی جبارن، میرا باپ جبار تھا، ظالم تھا، اس نے آل رسول کا خون بہایا اپنے تخت کے لیے، اور جس تخت کے نیچے آل رسول کا خون ہو میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو۔ اور 3 بر اعظم کی حکومت کو ٹھوکر مار کے گھر میں جا کے بیٹھ گیا، اور پھر اللہ اللہ کرتے زندگی گزاری، جنازہ ہی اٹھا، اس نے پلٹ کے حکومت کو نہ دیکھا۔ تو ظلم کا ساتھی بھی نہیں بننا، اس لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا۔ اب ظاہر ہے یہ واقعہ کربلا اپنے اندر اتنے سارے واقعات سموئے ہوئے ہیں، شہادتوں کے واقعات، پھر وہ مستورات کی کو جس طریقے سے ان کی ردائیں چھینی گئی، وہ سارے واقعات اگر آپ پورا، ظاہر آپ کا مطالعہ تو مطلب ماشاءاللہ کیا بات ہے، تو اگر آپ اس پورے واقعہ کربلا کا جب آپ مطالعہ کرتے تو میں اگر آپ سے پوچھوں کہ اس کا سب سے زیادہ تکلیف دہ افسوسناک پہلو کون سا ہے، یا کون سا ایسا واقعہ ہے اس پورے واقعہ کربلا میں کہ جس کو آپ نے دیکھا ہو کہ یہ تو بہت ہی ظلم کی انتہا ہے، یہ تو مطلب حد ہے، وہ ہماری ذرا معلومات کے لیے ہم سے کچھ شیئر کریں گے؟ وسیم بھائی، آپ حیران ہو گئے، میں کبھی تفصیل سے یہ واقعہ بیان نہیں کر سکا کہ میرے آنسو نہیں تھمتے اور میرا دل میرے قابو میں نہیں رہتا۔
میں اس کو ہمیشہ اختصار کے ساتھ ہی بیان کیا کرتا ہوں، اور سارا واقعہ کربلا ہی لفظ دردناک بھی بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے۔ نواسہ رسول کی گردن پہ چھری چلانا جہاں میرے نبی نے بوسے لیے ہوں، اور ان کے ہونٹوں پہ چھڑی مارنا جس کے بوسے میرے نبی نے لیے ہوں، جب ابن زیاد کٹے سر پر ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا تھا تو حضرت انس رو پڑے اور کھڑے ہو کر کہا اس چھڑی کو یہاں سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے۔ اللہ تو لیکن اس میں جو ایک حضرت عبداللہ بن حسین کی شہادت کہ جب سب جان نثار اور آل رسول 17 تھے وہ بھی سارے جب ذبح ہو گئے تو اکیلے رہ گئے، اور جی میں آیا اپنے چھوٹے بیٹے 2 سالہ عبداللہ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ان کے خیال میں تھا کہ اس معصوم بچے کو کوئی کیا کہے گا، تو عبداللہ کو بلوایا اور ان کو سینے سے لگایا، چوما اور گود میں بٹھایا ہی تھا کہ کوفی لشکر سے ایک شخص جس کا نام ہے ابن الموقد النار، اس بدبخت کا نام ہی ہے آگ بھڑکانے والا، اس نے ایک تیر مارا، اور تقدیر میرے رب کی ابھی حسین کو اور اوپر لے جانا چاہتی تھی، وہ خطا بھی ہو سکتا تھا لیکن وہ تیر سیدھا گردن کے پار ہو گیا اور اس معصوم بچے کی آہ بھی نہ نکل سکی اور گردن ڈھلک گئی، یہاں تھوڑا پیمانہ لبریز ہوا، چھلکا پھر بھی نہیں، اور بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں ایسے لے لیا اور دونوں لب بھر کے پھر آسمان کی طرف اچھالا۔ اس کے بعد بھی وہ سکون نہیں آیا ان کو، اور یہاں تک کہ یعنی کہ مستورات کے ساتھ جو نبی کے گھرانے کی بیٹیاں تھیں، مائیں تھیں، بہنیں تھیں، ان کو جس انداز سے جو ہے وہ بازاروں اور درباروں میں مطلب ان کی توہین کرنے کی کوشش کی گئی، بے ردا، یہ ایسا بھی کیا مطلب بندہ کہتا ہے کہ اب تو ہو گیا نا، بس ختم، مار دیا ختم ہو گئی بات، یہ کیا؟ وہ حضرت زینب کو ام المصائب کہتے ہیں نا، جی جی جی، ان کا ایک مرثیہ سناتا ہوں آپ کو جو ان کی زبان مبارک سے نکلا۔ ہاں ہاں، جب مستورات کو، بچوں کو جو بچ گئے تھے گھسیٹا گیا اور لے جانے کے لیے ان کو پکڑا گیا، تو حضرت زینب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سب کے لاشیں پڑے تھے اور سر کٹ کے نیزوں پر چڑھ گئے تھے، تو انہوں نے یہ کہا وا محمدا وا محمدا ھذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء، وا محمدا وا محمدا بناتک الصبایا وذریتک مقتلہ تصفی علیہ الریاح۔ اس کو سن کر آپ حیران ہو گئے، کوفی لشکر رونے لگے، اچھا اچھا، کوفی لشکر رونے لگے، اے محمد اے محمد، آج دیکھ اپنے حسین کو کیا سرخ جوڑا پہنا ہے، اپنے ہی خون کے تانے بانے سے بنا ہوا، اور کیا سرخ پھولوں کا ہار پہنا ہے، اپنی ہی بوٹیوں میں پرویا ہوا۔ آج آپ کی اولاد قتل ہو گئی، آپ کی بیٹیاں قید ہو گئیں، اور ان ظالموں نے کفن بھی نہیں پہنانے دیا، تو ہوا کو غیرت آئی اور اس نے مٹی کو اڑا کر خاک کا کفن انہیں پہنا دیا۔ اور یہ اتحاد بین المسلمین کی ضرورت آج کے دور میں، بس اس پر بات کیجیے گا۔ ایک تو امت بنے، اللہ کے واسطے امت بنے، آپس کا توڑ ہمیں دشمن اتنا تباہ نہیں کرتا جتنا یہ آپس کا توڑ امت کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو میرا آخری پیغام کربلا کی نسبت سے یہ کہ اللہ کے واسطے امت بنے، اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ چند چیزوں سے توبہ کر لیں، ایک جھوٹ بولنے سے توبہ کر لیں۔ ایک چھوٹی سی حدیث سنا دو؟ جی جی پلیز، ضرور ضرور۔ ہاں، میرے نبی کا فرمان ہے 4 باتیں مجھ سے لے لو ہاں، اور دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ اربع اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، اربع اذا کن فیک ما فاتک ما ضرک ما فاتک من الدنیا۔ میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں لے لو، پھر تمہارا نہ کوئی دنیا میں نقصان ہے نہ آخرت میں نقصان ہے۔ صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ حفظ امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا،
امانت داری کی زندگی گزارنا. حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے بنا لو، بد اخلاق نہ بننا. عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا، رزق حرام کے نزدیک نہ جانا. یہ 4 باتوں میں وسیم بھائی سارا اسلام چھپا ہوا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرائض عبادات کے بعد پورا اسلام ان 4 باتوں میں میرے نبی نے سمو دیا ہے. سبحان اللہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ، بڑی نوازش جناب مولانا طارق جمیل صاحب. آج کے پروگرام میں اب تک کے لیے اتنا ہی. زندگی رہی، صحت رہی انشاءاللہ تو آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے روز. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.